جنوبی افریقہ کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ ہم نے بین الاقوامی عدالت انصاف سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فوجی کارروائی کے سدباب اور فلسطینیوں کی نسل کشی اور قتل عام رکوانے کے لیے بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ رونالڈ لامولا نے غزہ میں نسل کشی کے لیے صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمے کی پہلی سماعت کے بعد کہا کہ غزہ ویرانہ بن چکا ہے اور عدالت کو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ لامولا نے مزید کہا کہ غزہ کے حالات کا تقاضا ہے کہ اس کے سلسلے میں فوری طور پر فیصلہ صادر کیا جائے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی مذمت میں یمن کے مختلف صوبوں کے ساتھ نیو یارک میں بھی مظاہرہ ہوا۔ یمن کے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملوں کے بعد یمن کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور امریکہ اور برطانیہ کے ان حملوں کی مذمت کی گئی۔ یمن میں سب سے بڑا مظاہرہ صنعاء میں ہوا، جہاں مظاہرین نے وسیع پیمانے پر شرکت اور امریکی و برطانوی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرین نے غزہ کے نہتے مظلوم عوام سے اپنی یکجہتی و ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملوں کی مذمت میں اس ملک کے مختلف دیگر صوبوں اور شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ یمنی عوام نے امریکی اور برطانوی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اعلان کیا۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر سے اب تک 380 مساجد کو شہید اور 3 گرجا گھروں کو غزہ میں تباہ کر دیا ہے، کہ جن میں سے بعض 1000 سے زیادہ بھی پرانے سال کے تھے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے ایک تفصیلی بیان میں کہا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے خلاف اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھتے ہوئے اس علاقے کی 140 مسجدوں کو مکمل طور پر شہید کر دیا ہے، جبکہ 240 مسجدوں کو جزئی طور پر نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ 3 گرجا گھروں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ زیادہ تر مسجدوں کو بموں اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، کہ جن میں سے بعد میں دھماکہ خیز مواد کا وزن 2000 پاؤنڈ تھا، اور یہی مسئلہ ان مقدس مقامات کے مکمل طور پر ویران ہونے کا باعث بنا۔ اس سے مسجدوں اور گرجا گھروں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور بغض و کینے کا پتہ چلتا ہے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں میں 5 یمنی فوجی شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی اور برطانوی فورسز کے حملوں میں 5 یمنی فوجی شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اس ملک کی مسلح افواج نے اس بیان میں کہا ہے کہ یمن کے اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری کے دفاع کے لیے خشکی یا سمندر میں دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یمنی مسلح افواج کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ یمنی عوام کے خلاف جارحیت کے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں، اور ان کو اس جارحیت کا دندان شکن جواب ملے گا۔ یمن کی مسلح افواج نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ یہ وحشیانہ جارحیت یمن کو فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت اور مدد سے باز نہیں رکھ سکے گی، اور یمنی مسلح افواج اسرائیل کے بحری جہازوں اور بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر سے فلسطین کی مقبوضہ سرزمین کی طرف جانے والے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گی۔ یمن کی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے حملوں میں وسعت کی صورت میں علاقے میں ان کے فوجی اڈوں پر حملے کیے جائیں گے۔ یمن کی وزارت دفاع سے وابستہ ادارے کے سربراہ عبداللہ بن عامر نے صنعاء میں کہا ہے کہ اس جارحیت کے جواب میں علاقے میں امریکہ اور برطانیہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو اپنے اس کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو بحیرہ احمر کو فوجی علاقہ بنانے کی ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی۔ انہوں نے یمن کے مختلف علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند نہیں ہوگی، بحیرہ احمر میں اس کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یمن کے نائب وزیر خارجہ حسین العزیزی نے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے بحری جہازوں، آبدوزوں اور جنگی طیاروں نے بڑے پیمانے پر ہمارے ملک کو اپنے جارحانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بلا شبہ امریکہ اور برطانیہ کو اس جارحیت کی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے بھی خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جلد ہی سمجھ جائیں گے کہ یمن پر براہ راست حملہ ان کی تاریخ کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ البخیتی نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر حملہ کر کے غلطی کی اور انہوں نے اپنے ماضی کے تجربات سے سبق نہیں سیکھا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے جمعرات اور جمعے کے درمیان نصف شب کے بعد شمالی اور مغربی یمن کے علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ شمالی یمن میں سعدہ کے علاقے تخیہ اور مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ میں باجل پر امریکہ اور برطانیہ نے فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے اعلان کیا کہ یمن کے 16 علاقوں میں 60 سے زائد مراکز پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن پر ہوائی حملوں کے ساتھ ہی بحیرہ احمر میں موجود جنگی بحری جہازوں سے میزائل بھی داغے گئے، جن میں 100 گائیڈڈ میزائل بھی شامل ہیں۔ یمن پر واشنگٹن کی جارحیت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ حملے ان کی ہدایات پر انجام پائے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکی فوجیوں نے برطانوی فوجیوں کے ساتھ مل کر ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آسٹریلیا، بحرین، ہالینڈ اور کینیڈا کی حمایت سے یمن پر حملہ کیا۔ امریکی صدر نے اس جارحیت کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحری جہازوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں سے بحری تجارت کو خطرات لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ بائیڈن نے بحیرہ احمر میں یمن کی مسلح افواج کے حملوں کی وجہ بتائے بغیر کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایسے حملے دوبارہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے کئی اراکین نے وائٹ ہاؤس سے جواز حاصل کیے بغیر یمن پر امریکی حملوں پر اعتراض اور اس قسم کے اقدام کے نتائج پر خبردار کیا ہے۔ یمن پر امریکی حملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رکن روخانہ نے کہا کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ امریکی صدر بائیڈن یمن پر حملہ کرنے اور مغربی ایشیا میں امریکہ کو ایک اور جنگ میں الجھانے سے قبل وائٹ ہاؤس کو اعتماد میں لیتے۔ ایک اور ڈیموکریٹ رکن کانگریس نے کہا کہ یمن پر حملہ کانگریس اجازت کے بغیر ہوا، جبکہ اس بارے میں کانگریس سے جواز حاصل کیا جانا ضروری تھا۔ مارک پوکان نامی ایک اور رکن کانگریس نے کہا کہ امریکہ میں جس پارٹی کا بھی صدر ہو، ایسے کسی بھی حملے کے لیے اسے کانگریس کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے اور بائیڈن حکومت کو ایسے کسی بھی حملے کا حق حاصل نہیں تھا۔ جیسن کرو نامی رکن کانگریس نے بھی کہا کہ وہ امریکہ کو کسی اور جنگ کی آگ میں جھونکے جانے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ گریگوری میکس نے بھی کہا کہ بائیڈن حکومت کو جنگ کا دائرہ پھیلنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کرنا چاہیے۔ اسلامی تبلیغات کی کوارڈینیشن کونسل نے یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے حماقت آمیز کو علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام بڑھنے کا باعث قرار دیا۔ ایران اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان میں سیکورٹی اداروں نے 2 سینئر سیاستدانوں مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان پر خودکش حملے کا منصوبہ ناکام بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں انسداد دہشت گردی فورس CTD کے SSP آپریشن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ علاقہ متنی سے 2 خودکش دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں خودکش دہشت گرد مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان پر حملہ کرنے والے تھے۔ SSP CTD آپریشن نجم الحسنین لیاقت نے کہا کہ پہلے ایک خودکش دہشت گرد عادل خان گرفتار ہوا اور اس کے بعد اس کی نشاندہی پر دوسرا خودکش دہشت گرد طاہر اچینی کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں دہشت گردوں کا تعلق داعش سے ہے۔ SSP CTD آپریشن نے کہا کہ ان دونوں خودکش دہشت گردوں کو جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان پر خودکش حملے کا مشن دیا گیا تھا۔